تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا تھا، یعنی اگر کوئی انسان اپنے مال میں کسی کو، جو وارثوں کے علاوہ کسی کو وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لکھ کر رکھ لے، بلکہ بغیر لکھے ہوئے وصیت کو 2 رات بھی نہ گزارے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب انسان وراثت کے علاوہ کسی کو مال دینا چاہتا ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے وارثوں کے علاوہ دوسروں کو، لیکن اس کے اندر ظلم نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک آدمی 70 سالوں تک نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن وہ آخر میں وصیت میں ظلم کر دیتا ہے، تو پھر اس کا برا عمل لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی 70 سالوں تک برے اعمال کرتا ہے، لیکن وصیت کے اندر وہ انصاف کرتا ہے، تو اس کا نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کے اندر ظلم کرنے سے منع کیا ہے اور اس کے اندر انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی روزے کے بارے میں لوگوں کو حکم دے رہا ہے۔ دیکھیں، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور حدیث میں ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینے کے اندر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی یہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، فرعون سے ان کو بچایا تھا، فرعون اسی دن ڈوبا تھا، تو اس کی خوشی میں وہ لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کی، تو اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کی نجات دیا تھا تو ہم بھی اسی دن کو روزہ رکھیں گے۔ تو صحابہ کرام کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن بخاری شریف کی روایت کے مطابق جیسا کہ جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا، جب یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ جو فرض تھا یوم عاشورہ کا روزہ وہ ختم ہو گیا، تو جس کو رکھنا چاہتا تھا، جو رکھنا چاہتا تھا وہ رکھتا تھا، اور جو رکھنا نہیں چاہتا تھا وہ نہیں رکھتا تھا 10 محرم کا روزہ۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ اس امت کے اوپر فرض کر دیا۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ صیام کا اصل مطلب ہوتا ہے رکنا، بچنا، ہے نا، یعنی وہ چیز جو عام دنوں میں حلال ہے، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں لوگوں کے لیے وہ چیز بھی حرام ہے، اللہ یہ کہ مجبوری ہو، عذر ہو۔ تو ایسی صورت میں انسان پرہیز کرے، بچے، رکے، اس لیے اس کو صیام کہا گیا ہے نا۔
تو اصل صیام کا مطلب ہوتا ہے رکنا، بچنا، پرہیز کرنا، یعنی تمام طرح کی ان چیزوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا، رکنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسا کہ تم سے پہلی جو امت تھی ان پر بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگار بننا، تقوی آنا۔ روزے کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہے نا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن الفرج، بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے کہ اے نوجوانوں، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، ہے نا، کیونکہ اس سے نگاہیں نیچے رہتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جسے شادی کی طاقت نہیں ہے، مہر دین دینے کی، خرچ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے اپنے بیوی کی، فعلیہ بالصوم، تو وہ روزے رکھے، ہے نا، وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے، نفس کی موت ہوتی ہے اس سے، ہے نا، نفسانی خواہشات کی موت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، روزے رکھنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں بھی مہینے کا کم سے کم 3 روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حکم مطلب مستحب کے طور پر، ہے نا، تاکہ انسان کے اندر وہ تقوی کی کیفیت ہمیشہ باقی رہے، ہے نا۔ تو اللہ کا جو ڈر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، جو پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، وہ روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایام معدودات، یہ کچھ چند دنوں کے لیے یہ روزے ہیں، گنے چنے دن کے لیے یہ روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو اگر ایسا ہو کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا پھر مسافر ہو، سفر کر رہا ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں ان کو گن کر روزے رکھ لے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو اور یا پھر وہ سفر کی حالت میں ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ سفر کی حالت میں وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں اس کے پاس، بلکہ رخصت ہے، انسان کو اپنانا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر کئی ساری جگہوں پہ آئی اس طرح کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علیکم بالرخص، کہ تم لوگ رخصتوں کو اپنایا کرو۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا چھوڑ دیا اس طرح سے انسان کو اپنانا چاہیے، ورنہ پھر بعد میں انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ہر دن روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو پھر کیا کرو، تم مہینے کے 3 دن روزہ رکھو، مہینے میں 3 دن روزہ رکھو، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر ہوتا ہے۔ ایک انسان روزہ رکھے گا تو وہ 10 دنوں کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور مہینے میں 3 دن روزہ رکھتا ہے تو اس طرح سے اسے پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اور یہی روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، ہے نا، وہ صیام الدہر جس کو کہتے ہیں، پورے زمانے کے روزے کا ثواب۔ مہینے کے اندر 3 دن انسان روزہ رکھ لے اور 3 دن کے روزے کا ثواب اس کو 30 دن کے روزے کا ملے گا، اور اس نے پوری زندگی اس پر عمل کیا تو اسے پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ بڑھانے کا کہا یا تو تم 1 دن روزہ رکھو، 1 دن روزہ توڑ دو، ہے نا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر جب مشکل لی تو جب وہ بوڑھے ہو گئے اور طاقت نہیں رکھ سکے تو وہ کہا کرتے تھے کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو اپنا لیتا تو اس وقت بڑھاپے میں میرے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ تو انسان کو جب رخصت ملے تو اس کو اپنانا چاہیے۔ سفر کی حالت میں ہے یا بیمار ہے تو زبردستی انسان اپنے اوپر تکلیف نہ لے، روزے کو چھوڑ دے، ہے نا، افطار کر لے اور پھر رمضان کے بعد کے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، وہ روزانہ یعنی رمضان کے ہر دن میں 1 مسکین کو کھانا کھلائیں۔
ایک فقیر کو کھانا کھلانا یہ فدیہ ہے. لیکن کے لیے جن لوگوں کی طاقت نہیں ہے ان کے لیے. اس سلسلے میں جیسا کہ بخاری شریف کے اندر روایت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. منسوخ یعنی اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو روزہ رکھے. اللہ نے یہ آگے یہ بات کہی ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس آیت کا حکم باقی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھے مرد ہو یا بوڑھی عورت ہو، جن کے پاس طاقت نہیں ہے اور ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں قضا کر سکے. ایک بوڑھا انسان ہے جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ سکتا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ان کے لیے ہے جو رمضان کے جو بالکل ضعیف ہو چکے ہیں، جو کبھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے وہ کیا کرے، روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ ان کا فدیہ ہو جائے گا. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں برکت کی دعا دی تھی، مال کے اندر برکت کی دعا دی تھی، اولاد کے اندر برکت کی دعا دی تھی. کہتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار آدمی تھا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے صلب سے یعنی میری نسل سے 100 سے زیادہ اولاد میری آنکھوں کے سامنے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور ان کی عمر بھی 100 سے زیادہ پار کر دی تھی. تو ایسی عمر میں جب وہ بالکل بوڑھے ہو چکے، ضعیف ہو چکے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں تقریباً 1 سال یا 2 سال، یہی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، 1 سال یا 2 سال انہوں نے ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں روزانہ کھلایا ہے نا. تو یہ انسان جب کوئی طاقت نہ رکھ سکے رمضان کے روزے کی، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک مسکین کو روزانہ کھلائے. اگر کوئی عورت ایسی ہے جو حاملہ ہے، اسے ڈر ہے اپنے اوپر اگر روزہ رکھے گی یا پھر اپنے بچے کے اوپر ڈر ہے روزہ رکھے تو بچے کے اوپر نقصان کا یا اپنے اوپر نقصان کا ڈر ہے، تو وہ روزے کو چھوڑ دے، اور بعد میں وہ جب وہ صحیح سالم ہو جائے گی تب وہ قضا کرے گی. یہی مسئلہ ان کا بھی ہے جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں بچے کو، ان کے لیے بھی اگر نقصان کا خطرہ ہو، ڈاکٹر وغیرہ اگر کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، تو چھوڑ دے رمضان کے دنوں میں اور قضا بعد میں کر لے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، وہ ایک مسکین کا کھانا کھلائیں گے، یہ فدیہ ہے. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو مزید بڑھ چڑھ کے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. نیکی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان مسکین کو کھانا کھلانے کے ساتھ کپڑا بھی دے دے کچھ اور، ہے نا. تو جتنی نیکی بڑھا چڑھا کر کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے خیر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ظاہر سی بات ہے روزے کا جو ثواب ہے اس ثواب کو تو انسان بالکل ہی نہیں پا سکتا، ہے نا، کیونکہ روزے دار کے لیے اور روزے خود، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس عمل کو قبول کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. باقی دنیا کے اعمال ہے انسان کو دکھتے ہیں، کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو دکھائی دیتا ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کو دکھائی نہیں دیتا کہ وہ روزہ ہے یا نہیں ہے نا. یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا. تو ظاہر سی بات ہے جو روزے کا ثواب ہے وہ مسکین کو کھانا کھلانے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں تک ممکن ہو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر طاقت ہو تو، ورنہ طاقت نہیں ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی جان سے بڑھ کے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، اگر تمہیں جانکاری ہے. تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں. آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مسائل بیان کر رہا ہے، روزے کے مسائل بیان کر رہا ہے. بہرکیف روزے انسان کے اوپر فرض ہے، اور اس کے اندر ہم سے بہت زیادہ غفلت بھی ہوتی ہے رمضان کے روزے کے تعلق سے. خاص طور سے انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو ہے، لیکن دوسری عبادتوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے، جیسے نماز ہے، تو پھر ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا انسان صرف بھوکے رہتا ہے، بھوکے پیاسے رہ کے اس نے دن گزارا، اور اس کا روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. تو اس لیے
روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے رمضان کے مہینے کی قدر کرے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال بھر میں 30 روزے کے کیوں نہیں بانٹ دیا، ایک مہینے میں ایک روزہ، ایک مہینے میں ایک روزہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تو روزے کا ثواب رکھا ہے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر، اور پھر ایک رمضان کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے جو دوسرے مہینے کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے کہ بندہ اس مہینے میں روزہ رکھے تاکہ اس کو دونوں ثواب حاصل ہو جائے، دونوں بڑی نیکی اسے مل جائے، رمضان کے مہینے کی بھی نیکی مل جائے، اس میں عبادت کرنے کی بھی نیکی مل جائے، اور خود روزے کی بھی نیکی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں میں بنائے، اور دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔